میں آج کا لائیو سوال جواب پروگرام لے کر کے یہ ایپیسوڈ نمبر ہے 108 یعنی 108 اور انشاءاللہ آج کی اس مجلس کے اندر، آج کے اس پروگرام کے اندر بہت سارے دینی مسئلے مسائل کو ہم حل کریں گے، سولو کریں گے، تاکہ دین کے مسائل سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو چلیں اپنے پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے ہمارے کیا کیا سوال ہیں جو ہفتے بھر میں ہمارے بہن بھائیوں نے ہم سے سوالات کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اگر ہندوستان میں سے کوئی بھی ساتھی ہمارے حج عمرہ کے لیے جانا چاہیں تو ہم نے یہ سروس شروع کی ہے، تو انشاءاللہ ریزنیبل قیمت میں بہترین سہولیات کے ساتھ میں ایک بار ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیجیے اور ہمارے ذریعے سے عمرہ کیجیے۔ انشاءاللہ بہترین رہنمائی اور گائیڈ کے ساتھ میں آپ کو جو بھی اچھا پیکج رہے گا آپ کے اس کے اعتبار سے انشاءاللہ وہ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آج کا کہ جی مرغی کے پنجے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ مرغی کے پنجے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جی بلا شبہ کھائے جا سکتے ہیں۔ اگر طبیعت گوارا کرتی ہے آپ کی تو ان کو اچھے سے پاک صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وجہ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جن چیزوں کے کھانے سے منع کیا گیا، جانور کی کون کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، وہ تقریباً 7 چیزیں ہیں کہ جن کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو ان میں سے پنجے نہیں آتے ہیں۔ پنجے نہیں آتے ہیں، بلکہ بڑا جانور ہے تو اس کے پائے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ پائے کا سالن، پائے کا شوربہ، پائے کا سوپ وغیرہ شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی مرغی کے پنجے بھی پاک صاف کر کے کھائے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں میں مشہور ہے حاملہ عورت کا کسی کے بچے کا عقیقے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، اس ماں اور بچے پر اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سراسر غلط ہے، اغلاط العوام میں سے ہے۔ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھائیں گے تو اس پہ اثر پڑے گا، اس کا گوشت کھائیں گے تو اس پہ اثر پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عقیقے کا جو گوشت ہے اسے کوئی بھی کھا سکتا ہے، وہ چاہے حاملہ ہو چاہے نہ ہو، بیمار ہو تندرست ہو، گھر والے ہوں باہر والے ہوں، بچے ہوں بڑے ہوں بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، تو عقیقے کا گوشت سب کوئی کھا سکتا ہے۔ عقیقے کا گوشت کھانے سے کسی پہ کوئی الا بلا کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے وہ سراسر غلط ہے، اسے اغلاط العوام کہا جاتا ہے۔ تو یہ اغلاط العوام میں سے یعنی لوگوں میں کچھ باتیں غلط مشہور ہو گئی، بس ایویں ہی مشہور ہو گئی ہے، فالتو باتیں ہیں، تو اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی بھی اس گوشت کو کھا سکتا ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ آگے چلیے جی، ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر کے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہماری مسجدوں میں کچھ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے پلاسٹک کی، اور وہ ایسے حضرات کے لیے ہوتی ہیں کہ جو اپنی ٹوپی بھول جاتے ہیں یا جنہیں ٹوپی پہننے کی عادت نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے کہ بھئی کم از کم مسجد میں آپ آئے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے دربار میں آئے ہیں، تو یہاں تو ٹوپی پہن لیں، سر ڈھک لیں، تو ان کے لیے وہ پلاسٹک کی ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو بھائی کا سوال یہ کہ کیا وہ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وہ ٹوپی نہ استعمال کر کے اپنے جیب میں اپنی پرسنل ٹوپی رکھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ مسلمان کی شان ہے، مسلمانوں کا شعار ہے ٹوپی لگانا، ہر وقت آپ کے سر کے اوپر ٹوپی ہونی چاہیے، لیکن اگر ہر وقت آپ کیری نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم نماز کے وقت آپ کو ضرور پہننی چاہیے۔ وہ جو پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، علماء نے ان کو پہن کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ کہا ہے، اور مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ٹوپیاں پلاسٹک کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہیں لوگ مجبوری میں پہنتے ہیں اور انہیں پہننا اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر کسی سے یوں کہا جائے کہ بھئی آپ یہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر کے کہیں بیاہ شادی میں، برات تو منع ہے، تو کسی اور فنکشن میں آپ چلے جائیں تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ٹوپی لگا کر کے باہر نکلنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، کسی فنکشن میں، پروگرام میں، دعوت میں، پارٹی میں جانے میں وہ شرم محسوس کرتا ہے یہ ٹوپی پہن کر کے جانے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ باہر کسی تقریب میں ٹوپی پہن کر کے نہیں جا سکتے، آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے، تو یہ ٹوپی پہن کر کے آپ اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، نماز جیسی مقدس اہم عبادت آپ ادا کریں گے یہ ٹوپی پہن کر کے، جسے آپ پہن کر کے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ جبکہ نماز کے لیے بہتر سے بہتر لباس، صاف ستھرا زیب و زینت والا لباس پہن کر کے آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو جب آپ اس ٹوپی کو باہر جا کر کے پہننے میں شرم محسوس کرتے ہیں تو مسجد میں کیسے آپ اس کو پہنیں گے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ مکروہ ہے، لیکن اگر پہن لیا جائے گا تو نماز ہو جائے گی بلا شبہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب مسجد والوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ یار گئے گزرے حالت میں ہی صحیح، لیکن کم سے کم یہ ٹوپی پہن لو، نماز پڑھ لو، یہی ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھ لو،
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان کی شان اور اس کا شعار یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس میں آپ کی جیب میں ٹوپی ہونی چاہیے، وہ چاہے جالی کی ٹوپی ہو، کپڑے کی ٹوپی ہو یا کسی اور ٹائپ کی ٹوپی ہو، تو آپ کے پاس ہر وقت رہنی چاہیے اور آپ کے سر پہ رہنی چاہیے۔ سنت یہی ہے اور اسلامی شعار یہی ہے۔ تو بہرحال مسجد کے اندر جو ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس وجہ سے علماء نے ان کو پہن کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ وہ گندی بھی رہتی ہیں، چونکہ ان کے دھلنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں مکروہ ہے۔ آپ کو اپنی خود کی ٹوپی کیری کرنی چاہیے، اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی پہن کر کے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ جی، ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ جاننا ہے کیا شرابی کو سلام کرنے یا پانی پلانے سے 40 سال کے نیک عمل ختم ہو جاتے ہیں؟ تو کیا اس طرح کے کچھ فوٹوز ہیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، جس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں؟ تو گویا کہ یعنی شرابی سے اتنا آپ کا بائیکاٹ اور قطع تعلق ہونا چاہیے کہ اس کو پانی بھی نہیں پلانے چاہیے، ورنہ 40 سال کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو کیا واقعتاً یہ بات صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لوگوں میں جو یہ مشہور ہے، جو باتیں اس طرح کی پھیلاتے ہیں، وہ غلط پھیلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں، کسی بھی حدیث میں اس طرح کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے یعنی گنہگار ہے، شرابی، زناکاری، چور، بدکار جو بھی ہیں، تو فاسق و فاجر گنہگار جو لوگ ہیں تو ان سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے، یا اگر آپ کا ہے تو اس نیت سے ہونا چاہیے کہ میں ان کو سمجھاؤں گا، اسلام کی طرف لے کر کے جاؤں گا، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاؤں گا، تو اس اصلاح کی نیت سے ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں، باقی ان سے تعلق نہیں رکھنے چاہیے۔ مبادہ ایسا نہ ہو کہ ان کا فسق و فجور آپ کے اندر بھی سرایت نہ کر جائے، آپ کو بھی وہ بری اور گندی عادتیں نہ لگ جائیں اس وجہ سے، تو آپ کو ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے ان کو سلام کر لیا یا پانی پلا دیا تو 40 سال کے نیک عمل ختم ہو جائیں گے، یاد رکھیں کہ یہ سراسر غلط ہے اور جھوٹ ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی بھی قرآنی آیت نہیں ہے۔ البتہ ضرورت پڑنے پر اگر کوئی پیاسا ہے یا عذرا ہے، ایسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، تو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ضرورت مند ہے تو پانی پلانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا، الٹا اس کا آپ کو ثواب ملے گا، چونکہ پانی پلانا بھی نیکی کا کام ہے اور سلام کرنا بھی نیکی کا کام ہے، تو انشاءاللہ نیکی ملے گی۔ البتہ یہ کہ معاملات کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن کے اعتبار سے آپ فاسق و فاجر لوگوں سے دوری بنائے رکھیں گے تو اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ جی چلیے آگے اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے سوالات کیا کیا ہیں۔ جی، ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی ایسا سنا ہے کہ جیسے ہی شام شروع ہو، شام کا وقت شروع ہو، تو شام کے اول وقت میں مغرب کی اذان سے 30 یا 40 منٹ پہلے حاملہ خواتین کو بستر پر نہیں لیٹنا چاہیے یا سونا نہیں چاہیے، بلکہ گھر میں یا گھر کے برآمدے پر کرسی یا چوکی پر بیٹھنا چاہیے۔ اس بات کی شرعاً کیا حقیقت ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ بھی اغلاط العوام میں سے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری شریعت میں بہت توسع ہے، بہت گنجائش ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے کسی بندے یا بندی کو حرج ہو، نقصان ہو، تکلیف ہو، مشقت و پریشانی ہو، ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ اور یہ خام خواہ کی اس طرح کی قید لگا دینا کہ جی نماز سے پہلے یہ نہیں کر سکتے، یوں نہیں کر سکتے، وہ نہیں، تو یہ ساری کی ساری فالتو باتیں ہیں، لوگوں میں پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہو گئی ہیں۔ اس طرح کے جو عقائد ہیں وہ ایمان والوں کے نہیں ہیں بلکہ غیر ایمان والوں کے ہیں۔ اس لیے جو یہ بات ہے کہ جی اذان سے مغرب کی 30-40 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے لیٹنا نہیں چاہیے یا سونا نہیں چاہیے، لیٹنا نہیں چاہیے، یہ تو سراسر غلط ہے۔ آپ لیٹ سکتے ہیں، بلا شبہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ سونا نہیں چاہیے تو یہ بات آپ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سونے کا وقت نہیں ہے، سونے کا وقت کیا ہے، وہ رات کو ہے۔ لیکن اگر کوئی تھکا ہوا ہے، کسی کو نیند آ رہی ہے، طبیعت خراب ہے، تو اس کے بھی سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ نمازوں کے اوقات کا خیال رکھیں، وقت پہ آپ کی عصر کی نماز ہو جائے، وقت پہ آپ کی مغرب کی نماز ہو جائے، وقت پہ آپ کی عشاء کی نماز ہو جائے، پھر آپ کو جس وقت میں سونا ہے آپ سو سکتے ہیں۔ عصر مغرب کا جو درمیانی وقت ہے علماء نے سونے کے لیے اسی لیے مکروہ کہا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ بھئی سونا نہیں چاہیے، مکروہ اسی وجہ سے کہا ہے وقت کم ہوتا ہے اور نماز کے قضا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ البتہ اگر کسی کو نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا یا بیمار، جیسے میں نے عرض کیا، تو اگر کوئی سونا چاہے تو سو جائے، جیسے مغرب کی اذان ہو اٹھ کر کے اپنا نمازوں کو ادا کر لے۔ تو بہرحال جو یہ بات ہے یہ اغلاط العوام میں سے ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے کہ جی نہیں لیٹنا چاہیے، سونا نہیں چاہیے، نہیں تو حاملہ عورت پر اثر ہوتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پریگننٹ عورت یہ سارے کام کر سکتی ہے، گھر میں بیٹھ سکتی ہے، لیٹ سکتی ہے، بوقت ضرورت سو بھی سکتی ہے، سارے کام کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو باتیں لوگوں میں مشہور ہے وہ سراسر غلط ہے۔ جی آگے چلیے، ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی اگر الصلاۃ خیر من النوم فجر کی نماز میں چھوٹ جائے، اذان میں چھوٹ جائے،
فجر کی اذان میں جو ایک اضافہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اگر یہ چھوٹ جائے اذان میں تو کیا کرنا چاہیے؟ بعد میں یاد آیا کہ یار یہ لفظ چھوٹ گیا تو اب کیا کریں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ پوری اذان پڑھنی چاہیے یا ایسے ہی ہماری اذان ہو جائے گی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر دوران اذان یاد آ جائے، یعنی الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ گیا، آپ اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو آپ کو یاد آ گیا کہ ایک لفظ چھوٹ گیا ہے، یا تو اذان ہو چکی تھی اور جسٹ بعد آپ کو 1-2 منٹ کے اندر آپ کو یاد آ گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ گیا تھا، تو علماء فرماتے ہیں کہ مسئلہ پھر یہ ہے کہ آپ الصلاۃ خیر من النوم سے آپ واپس شروع کریں، شروع سے اذان آپ کو شروع نہیں کرنی ہے، بلکہ الصلاۃ خیر من النوم چھوٹا تھا وہیں سے آگے آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، تو آپ الصلاۃ خیر من النوم کہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہیں، پھر لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اذان کو مکمل کر دیں، اذان ہو گئی ہے۔ اور اگر کافی وقت گزرنے کے بعد میں آپ کو یاد آ رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ وہاں سے ہٹ چکے تھے، 5 منٹ 10 منٹ ہو گئی تھی اور اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جی الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ گیا تھا، تو علماء فرماتے ہیں اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ الصلاۃ خیر من النوم سے نہ دوبارہ اذان لوٹانے کی ضرورت ہے، اذان ایسے ہی ہو گئی ہے، تو اذان کے اعادے کی یا لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے الصلاۃ خیر من النوم اگر چھوٹ جائے تو، کیونکہ اگر آپ کو 5 منٹ بعد 10 منٹ کے بعد یاد آیا اور پھر اگر کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے چلو آپ جا کر کے پڑھ لو، تو لوگ خلجان کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، جو اذان کو سنیں گے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ ڈبل اذان کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہیں کے وہیں وقت کے وقت پہ اذان آ جائے یا 1-8 منٹ ہی گزری تھی اور یاد آ گیا، تو چونکہ اذان ابھی ہوئی ہے جسٹ اور یہ اذان ہو ہی رہی ہے اور آپ کو یاد آ گیا تو آپ پڑھ لیجئے، تو وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے اگر چھوٹ جائے تو اگر اذان کے دوران میں یاد آ جائے یا تو جسٹ 1-2 منٹ کے اندر یاد آ جائے تو الصلاۃ خیر من النوم پڑھ کر کے بقیہ جو الفاظ بچے ہیں ان کو پڑھ کر کے اذان کو مکمل کر دیا جائے، شروع سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر زیادہ وقت گزر چکا ہے 5-10 منٹ گزر چکے ہیں تو اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اذان ویسے ہی ہو گئی ہے۔ آگے چلے گئے، مفتی صاحب یوگا کر سکتے ہیں کیا جو ہیلتھ کے لیے بیماریوں کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیں یاد رکھیں یوگا کے اوپر آپ کو بہت سارے مضمون مل جائیں گے، علماء فرماتے ہیں کہ یوگا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یوگا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کہتے ہیں کہ جی ان کے جو شرکیہ اقوال ہیں افعال ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے، جیسے جو غیر مذہب کے لوگ یوگا کرتے ہیں تو وہ اوم کا اس میں جپ کرتے ہیں، یعنی اوم کا لفظ بار بار بولتے ہیں من کی شانتی کے لیے، تو ہم اوم کو نکال کر کے لفظ اللہ بولیں گے، اللہ اکبر بولیں گے یا کوئی اس طرح کا ورڈ بولیں گے، تو جو بھی شرکیہ اقوال ہیں ان سب کو نکال کر کے تو کیا یوگا کی اجازت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ تب بھی جائز نہیں ہے، راجح معتبر قول یہی ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بھئی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے چلو جو غلط لفظ ہیں شرکیہ لفظ اگر ان کو بھی آپ نے نکال دیا، پھر بھی مشابہت تو انہی کے ساتھ پائی جا رہی ہے نا، آپ کی مشابہت تو انہی کے ساتھ میں پائی جا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں اقوال میں، افعال میں، لباس میں، چلنے پھرنے میں بھی مشابہت مراد ہے، کہ جو اگر کسی کی نقل اتارتا ہے چلنے پھرنے میں، بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لباس پہننے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر اس کا شمار اور حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو تشبہ تو بہرحال پائی ہی جا رہی ہے، اور تشبہ سے بھی حدیث میں یعنی مشابہت اختیار کرنے سے بھی حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ اس کی یہ ہے کہ پھر آگے چل کر کے یہ چیز آہستہ آہستہ یعنی اس کی جو کہہ لیجیے مذمت اور برائی ہے وہ ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ آج اگرچہ ہم غلط اقوال نہیں کر رہے ہیں، لیکن کل کو نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ ہم یہ چیزیں یوگا کے جو آسن ہیں، جو اس کی پریکٹسیں ہیں اور اس کی جو ورزشیں ہیں وہ سیکھنے کے لیے پھر ہم مندروں میں اور دوسری جگہوں پر جائیں گے، پجاریوں کے پاس جانا ہم لوگ چالو کر دیں گے، غیر مذہب لوگوں کے پاس میں ہم جانا چالو کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ کفر و شرک کی جو برائی ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جائے گی، وہ ختم ہوتی چلی جائے گی، اور نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ہم جو غلط اقوال ہیں ان کو بولنے کو، غلط افعال کرنے کو بھی برا نہیں سمجھیں گے۔ تو آہستہ آہستہ شیطان ہمارے دلوں سے اس کی قباحت، اس کی مذمت، اس کی برائی نکال دے گا، اور وہ چیز کہ جسے آج ہم جائز بنا کر کے کر رہے ہیں کل کو ناجائز کرنے میں بھی ہمیں کوئی دقت پریشانی محسوس نہیں ہوگی، چونکہ شیطان ایسا ہی کرتا ہے، چیزوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس میں سے ہیلے بہانے نکالتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج آپ حلال کر رہے ہیں، کل کو اسی میں حرام بھی شامل کر کے آپ کرنے لگیں گے، اور جو ہماری آگے آنے والی جنریشن ہوگی جب وہ اپنے بڑوں کو یہ دیکھے گی کہ بھئی یہ یوگا کرتے آ رہے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی نہ حلال دیکھیں گے نہ حرام دیکھیں گے، وہ تو کہے گا بھئی ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو لہٰذا کیا اس کے اندر مذائقہ ہے، کیا حرج ہے؟
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یوگا سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اسلامی ورزشیں بھی ہیں، حلال ورزشیں بھی ہیں، چلنا پھرنا، کودنا، دوڑنا، بھاگنا، اور نماز سب سے بہترین ورزش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے سجدے فرمایا کرتے تھے، لمبے لمبے رکوع فرمایا کرتے تھے۔ جو پریکٹسیں یوگا کے اندر ہے وہ ساری پریکٹسیں آپ کو نماز کے اندر مل جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نماز آپ اطمینان سے، آرام سے آپ پڑھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک گھنٹہ جم تو کر لیں گے، ایک ایک گھنٹہ ہم یوگا تو کر لیں گے، ایک ایک گھنٹہ ہم دوسری چیزیں تو کر لیں گے، لیکن نماز کے لیے ایک گھنٹہ ہم لوگ نہیں نکالیں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں آتے بعد میں نکلنے کے پہلے ہوتی ہے کہ 4 رکعت پڑھو اور یہاں سے فر ہو جاؤ۔ حالانکہ آج طب نبوی اور سائنس اگر آپ پڑھیں گے، طب نبوی اور سائنس آپ پڑھیں گے تو اس میں نماز کے فائدے آپ کو نظر آئیں گے کہ سائنس آج بتا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں، ہماری یہ نس دبتی ہے جس سے آدمی کو برین ہیمریج نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دماغی کینسر اس کو نہیں ہوتا ہے۔ ہم رکوع کے اندر جاتے ہیں، ہم سجدے کے اندر جاتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، یہ سارے وہ سارے افعال ہیں، یہ وہ ساری حرکتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج سائنس بھی پروف کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اطمینان سے نماز پڑھیں تو ہماری نماز ہی یوگا کا الٹرنیٹ ہے، متبادل ہے۔ مگر بات وہی ہے کہ نماز کی 4 رکعتیں ہم 5 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، 4 رکعتیں 5 منٹ میں پڑھ کے ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، جم کے لیے 1 گھنٹہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی 20 منٹ 25 منٹ نماز کو بھی دیجئے، اطمینان سے نماز پڑھیے، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو وہ سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جمناسٹک ہے، جو ہے نا کراٹے ہے، اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے جسم کو، بدن کو، صحت کو فٹ رکھ سکتے ہیں اور تندرستی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف یوگا ہی اس کا ایک طریقہ نہیں ہے کہ بھائی بس یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے دنیا بھر میں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فٹ رہنے کا، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یوگا کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ وجوہات اور دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ جو ہے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جی بھائی، ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ بازار وغیرہ میں جو خصی یا فارمی مرغا ذبح کیا جاتا ہے، گوشت لینے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مرغا یا خصی ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھاتا یا نہیں، ایسا گوشت لینا اور کھانا شرعاً کیسا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں بھی چکن کی شاپس ہیں، مٹن کی شاپس وغیرہ ہیں، تو اس میں ایک آپ اصول، ایک ضابطہ آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر وہ بندہ مسلمان ہے، تو آپ اس کے اوپر بھروسہ کر کے وہاں سے چکن ہو یا مٹن ہو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کی شان سے بات بعید ہے کہ وہ بغیر بسم اللہ پڑھے جانور کو ذبح کرتا ہو، کیونکہ مسئلہ اس کو بھی پتہ ہے، جو قصائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی مسئلے کا پتہ ہے کہ اگر میں بغیر بسم اللہ کے ذبح کروں گا تو یہ ذبح نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان اس کو نہیں لے گا، ایک مسلمان کے لیے اس کو لینا حلال نہیں ہے، وہ اس کو نہیں کھا سکتا، اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، تو اس کو بھی پتہ ہے۔ تو ہم اس کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، اور اس سے ایک حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ جو شاپ ہے مٹن کی یا چکن کی جو شاپ ہے، اگر وہ مسلمان کی ہے، دکان مسلمان کی ہے، تو پھر آپ بسم اللہ پڑھ کر کے آپ اس سے لے لیں، اس کے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے کہ بھئی اس نے جو ذبح کیا ہے وہ حلال طریقے سے ہی ذبح کیا ہے۔ اور اگر کوئی غیر مذہب والا ہے، مسلم نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، چونکہ ان کے یہاں تو بسم اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو 100% ان کے یہاں تو وہ جھٹکے والا ہی ملتا ہے، تو وہاں سے آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ تو آپ مسلمان کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آپ وہ کر لیجئے۔ بلکہ میں بعض دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کسی مسلمان کی دکان پہ جائیں اور اس سے پوچھیں کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا تھا، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یار کیا میں کیا جاہل ہوں، میں کیا مسلمان نہیں ہوں، مجھے کیا اتنا پتہ نہیں ہے کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پوچھوں گا وہ ناراض نہیں ہوگا تو پوچھ بھی لیجئے کہ بھئی آپ کے یہاں ذبح وغیرہ شرعی طریقے سے کیا جاتا ہے نا، بس اس طرح کے لفظ پوچھ لیجئے، وہ بولے گا ہاں بھئی جو شرعی طریقے سے کیا جاتا ہے، تو آپ اچھا یہی مسئلہ جب ہے کہ جب آپ کسی ایسی شاپ سے جو ہے گوشت لے رہے ہیں جو خود ذبح نہیں کرتا ہے بلکہ کہیں اور سے ذبح کر کے لایا ہوا ہے، کٹایا مٹن چکن اس کے پاس رکھا ہوا ہے، وہ کاٹتا نہیں ہے بلکہ کہیں اور سے لے کر کے آتا ہے اور یہاں پہ کٹایا ہوا ہے اور یہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو تب آپ اس سے پوچھیں، اس سے تحقیق کریں کہ بھئی جہاں سے آپ لا رہے ہیں تو وہاں شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے یا نہیں۔ یہ تحقیق اب آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ پوچھ کر کے لیں اس سے کہ بھئی شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ بولے ہاں بھائی شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں، اور اگر شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے تو پھر آپ اس کو نہیں لے سکتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہے بازار وغیرہ سے یا شاپس وغیرہ سے اگر آپ چکن مٹن خریدتے ہیں تو اس کا یہ مسئلہ ہے جی۔ اور بھی ہمارے
کچھ اور ہمارے بہن بھائیوں کے سوال ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم حل کریں گے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چلیے ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ عورت کا نماز میں زور سے قرات کرنا کیسا ہے؟ یعنی عورتیں اگر نماز پڑھ رہی ہوں تو چونکہ نماز میں قرات کرنا فرض ہے تو عورت نماز میں آہستہ پڑھے گی یا زور سے پڑھے گی؟ جواب یہ ہے کہ اتنی زور سے پڑھنا کہ جس سے دوسرے لوگ بھی سنیں یہ تو مناسب نہیں ہے، البتہ ہلکی آواز سے پڑھنا کہ جس سے خود کو سنائی دے کہ ہاں ہم نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے، تو اتنی زور سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ علماء نے قرات کے تین درجے فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کو خود کو سنائی دے۔ دوسرا یہ ہے کہ زور سے تو نہیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں صورتیں جائز ہیں، زور سے پڑھے ہلکی آواز سے جس سے خود کو سنائی دے، اور دوسرا یہ کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، الحمد پڑھ رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، الحمد پڑھ رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آدمی من میں قرات کرے، تو علماء فرماتے ہیں کہ جو من میں پڑھ رہا ہے، نہ ہونٹ ہل رہے ہیں نہ آواز آ رہی ہے، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ قرات ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو من میں دل میں پڑھنے سے قرات نہیں ہوتی۔ ہماری بہت ساری بہنیں اور بھائی ایسے ہیں کہ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اکیلے کی نماز پڑھتے ہیں تو بس دل میں پڑھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے دل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ نماز صحیح جب یہ ہوگی جب آپ یا تو اتنی زور سے پڑھیں کہ خود کو سنائی دے، یا کم سے کم آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ البتہ اتنی زور سے پڑھنا کہ جس سے دوسروں کو بھی سنائی دے، خاص کر کے اسپیشلی عورتوں کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز دوسروں کو نہ سنائی دے یہ بہتر ہے، اس لیے ہلکی آواز سے قرات کرنی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ہے عورتوں کے لیے۔ جی ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی تیمور نام رکھنا کیسا ہے؟ تیمور یہ بہت سارے لوگوں کا نام ہوتا بھی ہے، اور تیمور لنگ کر کے ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس نے ہندوستان کو فتح کیا تھا اور آدھی دنیا پہ جس نے حکومت کی تھی، تیمور۔ تو تیمور کے معنی کیا ہیں اور یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ تیمور کے معنی ہے لوہا اور فولاد، لوکھنڈ، لوہا اور فولاد اس کے نام ہے، اور اس سے کنایہ اشارہ ہوتا ہے بہادری کی طرف، کہ جیسے لوہا سخت ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو ایسے ہی بہادری کی طرف اس سے کنایہ اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس معنی کر یہ نام رکھنے کی اگرچہ گنجائش ہے، علماء فرماتے ہیں نام تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ انبیاء اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام پر رکھا جائے۔ تو تیمور کے معنی لوہا فولاد کے ہیں، رکھ سکتے ہیں، مگر صحابہ کرام کا نام رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ جی ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، کیا ایسی حدیث ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نماز مومن کا معراج ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے وہ واقعہ جو معراج ہے اسی موقع پر 5 نمازیں جو ہم دن بھر میں پڑھتے ہیں وہ اسی موقع پر فرض ہوئی تھی، یہ بات تو صحیح ہے، اور نماز پڑھنے کے فضائل بھی بہت سارے ہیں اور نماز فرض بھی ہے، نہ پڑھنے کے اوپر بہت ساری تنبیہات بھی ہیں، وعیدات بھی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن نماز مومن کی معراج ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لہذا لوگوں میں جو یہ مشہور ہے یہ غلط ہے۔ جی اگلا سوال چلیے، کہتے ہیں کیا پتھروں نے کلمہ پڑھا؟ کیا پتھروں نے کلمہ پڑھا؟ جواب یہ ہے کہ جی پتھروں نے کلمہ پڑھا اس طرح کی حدیث نہیں ہے، ہاں پتھروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کنکریوں سے آواز آ رہی تھی ذکر کرنے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ کنکریاں اٹھائی، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی، تب بھی ان سے ذکر کرنے کی آواز آ رہی تھی، پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز جو ہے ہاتھ میں دی، تب بھی ان سے ذکر کرنے کی آواز آ رہی تھی، ان کے پاس کوئی دوسرا صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں جب آپ نے دی تو پھر آواز آنا بند ہو گئی، پھر ان سے آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ تو اس لیے
پتھروں سے، کنکریوں سے اللہ کے ذکر کرنے والی حدیثیں تو موجود ہیں، لیکن پتھروں نے کلمہ پڑھا ہو، جیسا کہ ایک بہت مشہور نعت بھی ہے اور اس میں بھی ہے کہ ابو جہل مٹھی میں کنکر لایا اور بولا بتا میرے ہاتھ میں ہے کیا، تو جب اس نے مٹھی کھولی تو ان میں سے کلمے کی آواز آ رہی تھی، تو ابو جہل اس کو گرا کر کے بھاگ گیا کہ یار یہ تو میرا ہی پوپٹ بن گیا ہے۔ تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اس طرح کی روایتیں مشہور ہیں لوگوں میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کنکریوں کے اس طرح کے کلمہ پڑھنے والے تو کوئی روایت نہیں ہے، البتہ کلمہ ذکر کرنے والی روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں۔ تو جس طرح کی روایت اور حدیثیں ہوں اس طرح کی ہی بیان کرنی چاہیے، جس کے بارے میں آپ کو تحقیق نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو اس طرح کی روایتیں نہیں پھیلانی چاہیے، ورنہ تو غلط روایتیں، جھوٹی روایتیں، حدیثیں پھیلانے کا گناہ آپ کو ہوگا۔ جی آگے چلیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ اور پیر کا 6 انگلیوں کا ہونا مالدار اور خوش قسمت ہونے کی علامت ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ جس کے ہاتھ میں 6 انگلیاں ہوں، چھنگلیا جسے کہا جاتا ہے، یا پیر میں 6 انگلیاں ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ مالدار ہونے کی نشانی ہے۔ یاد رکھیے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تو اللہ کی طرف سے کسی کو 6 دے دے، 7 دے دے، کہ 10 دے دے، کہ 20 دے دے، وہ تو اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، لیکن یہ مالداری کی علامت ہے ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ بھئی جن کی 6 انگلیاں ہوتے ہیں اسے بہت سارے لوگ جو مالدار ہوں، ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی بھی 6 انگلیاں ہوں گی وہ مالدار ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ اپنے آس پاس میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 6 انگلیاں ہیں پھر بھی مالدار نہیں ہے، پھر بھی غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو مالداری کا تعلق تو اللہ کی تقسیم سے ہے، اللہ جس کو دے گا، جو محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں۔ اس کا 6 انگلیاں ہونا، 7 انگلیاں ہونا، 4 انگلیاں ہونا، اس کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں میں اگر مشہور ہے تو غلط مشہور ہے۔ اچھا ایسے ہی ایک یہ ہے کہ عوام میں مشہور ہے کسی جگہ کے جنات امیر ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ بھی امیر ہوتے ہیں، اور کسی جگہ کے جنات غریب ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ بھی غریب ہوتے ہیں۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ کہ جنات بھی امیر اور غریب ہوتے ہیں؟ دیکھیں جناتوں میں امیر و غریب کا تصور نہیں ہے، وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ نے اس کو بہت ساری وہ قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو ہم انسانوں کے پاس نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو کھانے پینے کے راشن کے مسئلے نہیں ہیں، ان کی بھی اپنی ایک الگ دنیا ہے، ان کے بھی اپنے الگ ذرائع ہیں اور چیزیں ہیں ان کی۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں قحط سالی، بھوک مری، فاقہ کشی ہوتی ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، میری معلومات میں تو نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات ان کے یہاں پیش آتے ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں باقی یہ ہے کہ نیک بھی ان کے اندر ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو امیر اور غریب ہونے کا تصور میری نظر سے تو نہیں گزرا ہے، اور اس کے اوپر یہ کہنا کہ بھئی جہاں کے جنات غریب ہیں وہاں کے لوگ بھی غریب ہیں، جہاں کے جنات امیر ہیں وہاں کے لوگ بھی امیر ہیں، تو یہ تو فالتو بکواس ہے۔ آپ کیسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں جنات ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ بھئی آپ کو کیسے پتا کہ یہاں جنات ہیں کہ نہیں ہیں؟ دوسری بات ہے کہ یہاں کے جنات امیر ہیں یا غریب ہیں، یہ آپ کو کیسے پتا؟ لوگوں کا مالدار ہونا، جنات کا مالدار ہونا ہے، یہ تو کوئی کامن سینس نہیں بنتا ہے، یہ تو کوئی جو کامن سینس نہیں کہ بھئی یہاں کے لوگ غریب ہیں تو یہاں کے جنات بھی غریب ہیں، یہاں کے لوگ مالدار ہیں تو یہاں کے جنات، یہ تو فالتو بات ہے۔ تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسانوں میں مالداری کا ہونا یا غریبی کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے، اس کی طرف سے ہے، جو محنت کرے گا پائے گا، من جدہ وجدہ کہا گیا کہ بھئی جو محنت کرے گا وہ پائے گا، اور جو ایسے ہی نٹھلا بیٹھا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ من و سلوا تو اترنے والا ہے نہیں، آسمان سے تو رزق اترے گا نہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، جو جیسی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ ویسے اس کو عنایت فرمائے گا اور مرحمت فرمائیں گے۔ اچھا ایک اور کہہ رہے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے سورہ جن 40 دن پڑھنے سے جنات اس آدمی کو پریشان کرتا ہے، اگر وہ شخص عامل نہ ہو تو کیا سورہ جن 40 دن مسلسل پڑھنے سے آدمی عامل بن جاتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں میں بس ایسے ہی مشہور ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں میں یہی غلط فہمی ہے کہ اگر سورہ جن جو 29ویں پارے کے اندر ہے قرآن مجید میں، تو اگر کوئی سورہ جن پڑھ لے تو وہ عامل بن جاتا ہے، مطلب وہ جناتوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، موکل اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ جناتوں کا علاج کرنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ سورہ جن پڑھنے کے فضائل ہیں، سورہ جن اگر پڑھی جائے تو یہ ہے کہ آدمی جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی 40 دن پڑھے تو جنات اسے پریشان کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور 40 دن پڑھ لیا تو وہ عامل بن گیا، بابا بن گیا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں باتیں سراسر غلط ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں عوام میں اس طرح کے قصے مشہور ہیں کہ جی فلاں بندہ چلا کھینچ رہا تھا، 40 دن کا عمل کر رہا تھا بابا بننے کے لیے، عامل بننے کے لیے، وہ ایک گھیرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جنات نے آ کے پریشان کیا، گھیرے سے نکل گیا، گھیرا توڑ کے نکل گیا، اور اب وہ پاگل ہو گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگوں میں آلتو فالتو کی مشہور ہیں، تو اس طرح کی باتیں یہ بھی اس کے اندر مشہور ہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلام پڑھے گا اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی مجال نہیں ہے کہ اسے نقصان پہنچا سکے یا اسے تکلیف پہنچا سکے۔ اس لیے سورہ جن کا پڑھنا یہ آدمی کے لیے باعث خیر و برکت بھی ہے اور برے اثرات سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو جو جتنے دن پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے،
لیکن یہ نہیں ہے کہ 40 دن پڑھے گا تو بابا بن گیا، تو بابا بننے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے جو عملیات ہیں وہ الگ ہیں، صرف سورہ جن پڑھنے سے کوئی عامل نہیں بن جاتا، اس کے لیے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں یا عامل جو حضرات ہیں وہ اس کا پورا طریقہ کار بتاتے ہیں، کیا پروسیس ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ چیزیں سیکھنی ہے، یہ وظیفے کرنے ہیں، وہ چیزیں، تو وہ ایک الگ پروسیس ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، تلسماتی دنیا جسے کہا جاتا ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ 40 دن پڑھے بابا بن گئے۔ اگر یہی ہونے لگے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ امت کا ہر بندہ آپ کو عامل ملے گا، جس کی شادی بیاہ نہیں ہو رہی ہے وہ بھی جو ہے 40 دن بیٹھ کر کے بولے رک تو 2 مہینے کے بعد ملنا، میں دیکھ کیسے تیرے کو اپنے قدمے میں جھکاتا ہوں، 40 دن میں سورہ جن پڑھوں گا اور میں بابا بن جاؤں گا، پھر جو چاہے میں کروں گا۔ تو جتنے آوارہ عاشق گھوم رہے ہیں نا، یہ سارے بابے آپ کو بنے ہوئے ملیں گے۔ تو عامل بیچارہ مر گیا جو لکیریں بتاتا تھا، عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا، تو اس طرح کے اشعار ہیں۔ تو سورہ جن پڑھنے سے کوئی بابا یا عامل نہیں بنتا ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں جو مشہور ہو گئی ہیں، بہت ساری بے سر و پیر کی باتیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ فالتو باتوں پہ ہم لوگ یقین بھی جلدی کر لیتے ہیں کہ ہاں شاید ایسا ہی ہوگا اور یہی بات رہی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، یہ ساری لوگوں میں مشہور ہوئی غلط باتیں ہیں۔ تو یہ کچھ سوال وہ تھے جو ہمارے واٹس ایپ وغیرہ پہ لوگوں نے ہم سے معلوم کیے تھے۔ چلیے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جو ہم نے پوسٹ ڈالی تھی اس میں ہمارے بھائیوں نے کیا کیا سوالات ہمارے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہم لائیو میں ہمارے ساتھ کمنٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر ان کے بھی سوالوں کا ہم جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اچھا یہاں پر میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ میں شروع میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہندوستان وغیرہ کے اندر سے ہمارے کوئی بھائی بہن عمرہ کرنا چاہیں تو وہ ایک بار ہمیں خدمت کا موقع دیں، انشاءاللہ ہم نے بھی یہ عمرے کا ٹور اینڈ ٹریولز کا کام شروع کیا ہے، تو جو بھی بہتر سے بہتر ان کے لیے اچھے سے اچھا سستے سے سستا پیکیج ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے، بہترین سے بہترین سہولیات ان کو دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو حج عمرے کے لیے اگر کوئی جانا چاہے، رابطہ کرنا چاہے پورے ہندوستان سے کہیں سے بھی، تو انشاءاللہ میرے نمبر پہ رابطہ کیجیے گا، میرا نمبر ہے 8923896749، ٹھیک ہے؟ یہ میرا نمبر ہے، اس کے اوپر آپ مجھ سے کال پر واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا انشاءاللہ، تو جو آگے کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، میرا سوال ہے انسان جب سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو ان کو گناہوں کی سزا ملتی ہے، قیامت کے دن سب رجسٹر دکھایا جائے گا، جو لوگ دل سے توبہ کرتے ہیں ان کا بھی حساب لیا جائے گا، مفتی صاحب بتانا ضرور۔ عبد الرحمن کر کے کوئی ہیں؟ جی بھائی دیکھیے، حدیث میں کہا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے گناہوں سے توبہ کر لی تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون المستغفرون، کہ یوں تو ہر آدمی ہی گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاؤن، لیکن بہترین وہ لوگ ہیں جو گناہ کے بعد میں توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت سارے غلط کام کیے، ان سے کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے، گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پکے سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے اور روز محشر اس کی سزا بندے کو نہیں ملے گی۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی رجسٹر میں لکھا گیا، تو بعض حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں بھی رکا رہے، ٹھہرا رہے بھی، اگر یہ توبہ کر لے گا تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر بندہ فوراً توبہ کر لیتا ہے تو فرشتے اس گناہ کو لکھتے نہیں ہیں، وہ لکھا نہیں جاتا ہے۔ اور بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب کسی گناہ کے بارے میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ لکھنے والے جو ہمارے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ان کو بھی بھلا دیتے ہیں، زمین کے جس حصے پر وہ گناہ کیا ہوگا وہ حصے کو بھی بھلا دیتے ہیں، تاکہ یہ زمین کا یہ حصہ، یہ ٹکڑا، یہ چیز کل قیامت میں گواہی نہ دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کے وہ حصے کو بھی بھلا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، ہر اس چیز کو وہ گناہ بھلا دیتے ہیں کہ جو قیامت میں اس کے خلاف گواہی دے سکے۔ تو گویا جس نے توبہ کر لی وہ گناہ معاف ہو گیا، انشاءاللہ روز محشر اس کی سزا نہیں ملے گی، بس شرط یہی ہے کہ توبہ پکی سچی توبہ ہو، توبۃ نصوحہ جسے کہا گیا ہے، بہترین آدمی کی توبہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ محمد جنید کہہ رہے ہیں نیو بورن بیبی کے کان میں اذان اور اقامت کہنا کیا ضروری ہے؟ یہ جواب یہ ہے کہ جی ضروری تو نہیں ہے، البتہ سنت ہے، فرض نہیں ہے کہ اگر آپ نے اذان نہیں دی یا نہیں دے سکے تو کوئی بہت بڑا گناہ ہوگا یا بچے کے اوپر کوئی بلا وبا آئے گی، ایسا تو نہیں ہے، البتہ سنت ہے یہ عمل
کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز پڑنی چاہیے، تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو اذان پڑھنی چاہیے وہ اللہ کے کلمات، اللہ کا ذکر اس کے کان میں ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی، دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں یعنی لیفٹ والے میں اقامت کہی۔ تو یہ عمل اذان و اقامت والا شرعی حیثیت سے کیا ہے؟ سنت کی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے آپ اذان و اقامت کہہ دیں۔ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اسے ICU وغیرہ کے اندر رکھتے ہیں، مشین کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں، تو بچے سے ملنے کا 2 دن 3 دن کے بعد موقع ملتا ہے۔ یاد رکھے کہ جب بھی بچے سے ملاقات ہو ماں باپ کی تو فوراً سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دے دینی چاہیے، بھلے 4 دن گزر گیا ہوں یا ہفتہ گزر گیا ہو۔ یہ نہیں کہ یار اس وقت نہیں دے پائے تو چلو چھوڑو، نہیں، جب بھی بچے سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے تو پہلی فرصت میں اس کے کان میں اذان دے دینی چاہیے۔ البتہ اگر نہیں دی گئی ہے تو بہرحال کوئی اس کا جو گناہ کی بات نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ یہ عمل سنت ہے، ٹھیک ہے، سنتیں ہو جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا کچھ زیادہ سوال ہے۔ نمبر 1، جو لوگ رمضان کے مہینے میں انتقال ہوتے ہیں تو ان کا حساب نہیں ہوتا ہے، سیدھا جنت میں جاتے ہیں؟ جی، بعض حدیث میں اس طرح کا ثبوت ملتا ہے کہ جو رمضان میں وفات پا جائے اسے حساب کتاب نہیں مطلب اس سے محشر تک حساب کتاب نہیں ہوتا، بعض حدیث میں تو ایسا ہے، اور بعض میں یہ ہے کہ اس سے سوال جواب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، بعض حدیث میں ایسا بھی ہے۔ البتہ بعض حدیث میں ایسا ہے کہ جی قیامت تک کے اس سے قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اس کو عذاب نہیں ہوگا، روز محشر پھر جب اس کا نامہ اعمال آئے گا تو جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس کی بنیاد پہ اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ راجح اور صحیح قول یہی ہے۔ اور بعض علماء یہی فرماتے ہیں جمعے کے دن انتقال کرنے والے کے بارے میں، جس کا جمعے کے دن انتقال ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی سیم معاملہ ہوتا ہے کہ روز محشر تک عذاب کو مؤخر کر کے رکھا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اس سے اس کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا، اچھے عمل ہوں گے تو جنت میں جائے گا، برے عمل ہوں گے تو جہنم میں جائے گا، سزا بھگت کر کے پھر لاسٹ میں جنت میں جائے گا ایمان کی بنیاد پر۔ اوکے، دوسرا سوال کیا ہے؟ نمبر 2، جہنم کے دن میں جمعے کے دن میں انتقال ہوتا ہے؟ جی میں نے اس کا جواب دے دیا۔ نمبر 3 کہہ لے کیا ہے؟ مہندی لگانا سنت ہے، میرے دوست مجھے بولا کہ مہندی لگانا سنت ہے، میں نے بولا کہ سنت نہیں ہے۔ دیکھیں مردوں کے لیے مہندی لگانا درست ہی نہیں ہے، مردوں کے لیے مہندی لگانا درست نہیں ہے، مہندی زیب و زینت والی چیز ہے، اس لیے عورتوں کو لگانا چاہیے، عورتیں لگا سکتی ہیں، بلکہ بہتر اور مستحب اسے کہہ سکتے ہیں، مستحب ایک درجے میں کہہ سکتے ہیں، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ البتہ سنت کہنے کے اندر تھوڑا خلجان ہے، چونکہ سنت اس عمل کو کہیں گے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو۔ تو اگر یہ مل جائے کہ بھئی ازواج مطہرات لگایا کرتی تھی، صحابیہ عورتیں لگایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کو پسند فرمایا تو سنت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل مباح ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے، جائز ہے، یہ مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو جو چیز مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، یعنی یہ میاں بیوی کے تعلق سے ہے، حرام رشتے کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو یہ زیب و زینت کی چیز ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، صحیح ہے، مندوب ہے، پسندیدہ ہے، مردوں کے لیے درست نہیں ہے، مردوں کے لیے لگانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر مردوں کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، تو لگانا ہی صحیح نہیں ہے، سنت تو بہت دور کی بات ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ چیز ممدوح ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ زاہد النساء، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سید کو زکوٰۃ صدقہ وغیرہ نہیں دے سکتے؟ جی بالکل صحیح ہے، نہیں دے سکتے ہیں، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، جو صدقہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں دے سکتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سید کی مدد ہدیے سے کرنی چاہیے، اسے ہدیتاً دینا چاہیے، اسے گفٹ دینا چاہیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میرے خاندان والوں پر، بلکہ بعض میں فرمایا آل بنی ہاشم کے اوپر کیا ہے، صدقہ وغیرہ زکوٰۃ وغیرہ کیا ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے، اور لوگوں میں جو سب سے اشرف، سب سے باعزت لوگ ہیں وہ قریش ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، تو اتنے معزز لوگوں کو لوگ اپنے ہاتھوں کا میل کچیل کھلائے، یہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ تو سید کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کی مدد ویسے ہی ہدیتاً وغیرہ کر کے دینی چاہیے، یا تو قرض، اگر آپ ہدیہ بھی نہیں دے رہے ہو تو چلو قرض دے دو، ٹھیک ہے، تو قرض وغیرہ سے یا ہدیہ وغیرہ سے سیدوں کی مدد کرنی چاہیے، زکوٰۃ صدقے وغیرہ سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، اشرف صاحب ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے، فضل ہے۔ کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ عورت کے غسل میں فرض کتنے ہوتے ہیں؟ بھائی فرض نہیں ہوتا ہے، فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ آپ اصلاح کر لیجئے، فرض کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فرض کتنے ہیں؟ یاد رکھیے کہ غسل کے اندر 3 ہی فرض ہیں، مرد کے بھی عورت کے بھی، چاہے مرد غسل کرے یا عورت غسل کرے، فرض صرف 3 ہی ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا،
نمبر 3 پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ کوئی بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ہی فرض ہیں، اس کے علاوہ عورتوں کے لیے کوئی مخصوص غسل کا طریقہ ہو، مخصوص فرائض ہو، ایسا نہیں ہے۔ البتہ عورت کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر اس نے بالوں کا جوڑا باندھا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جانا چاہیے اہتمام سے، کھولنا ضروری نہیں اگر جوڑا باندھا ہوا ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جانا چاہیے۔ اور اگر بال کھلے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے نہیں ہیں، جوڑا نہیں باندھا ہے بلکہ بال کھلے ہوئے ہیں، تو پھر سارے بالوں کا تر کرنا یعنی سارے بالوں کا بھیگا ہوا ہونا، ان کو بھگونا، ان کو دھونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہ 3 ہی فرض ہیں، اور وہ بالوں کا دھونا وہ 3 ہی فرائض میں آ جاتا ہے کہ بھئی پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہایا جائے کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، تو وہ اسی میں آ گیا ہے۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، اس کے لیے غسل کے یہی 3 فرائض ہیں۔ تو یہ 3 ادا ہو گئے تو اس کا غسل کامل و مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، عبداللہ کہہ رہے ہیں ظہر کی فرض نماز 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت نماز پڑھ لیا، کیا نماز ہو گئی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر چوتھی رکعت پہ بیٹھے تھے، چوتھی رکعت پر قاعدہ کیا تھا، تو پھر تو نماز ہو جائے گی، چونکہ چوتھی رکعت پر قاعدہ کرنا، بیٹھنا یہ فرض ہے۔ تو اگر فرض ادا کیا تھا پھر غلطی سے کھڑے ہو گئے، 5ویں رکعت بھی پڑھ لی، تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، 4 رکعت فرض نماز ہو جائیں گی، اور 1 رکعت لغو یعنی باطل ہو جائے گی، وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ رد ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ چوتھی رکعت پہ نہیں بیٹھا، سیدھا 5ویں رکعت پڑھ کر کے بیٹھا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، چونکہ جو فرض تھا چوتھی رکعت پر بیٹھنا وہ اس سے چھوٹ گیا ہے، اور فرض اگر چھوٹ جائے تو فرض کے چھوٹنے کی کوئی تلافی نہیں ہے، سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو پھر نماز دوبارہ ہی پڑھی جائے گی۔ تو اگر چوتھی رکعت پہ بیٹھا تھا تو بعد میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی، بھلے ہی 5 پڑھ لی ہوں۔ اور اگر چوتھی رکعت پہ نہیں بیٹھا تھا تو اب نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آگے چلیے، پلیز بھائی آپ میرے SMS کا رسپانس ضرور دینا۔ جی، انہوں نے یہ کچھ دارالعلوم میں پڑھائی کے تعلق سے پوچھا، یہ ہماری بہن اجمیری خاتون کر کے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کے سوالات پڑھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر صرف لڑکوں کی یعنی بوائز کی پڑھائی ہے، گرلز کی پڑھائی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر صرف بوائز کی پڑھائی ہے، گرلز کی پڑھائی نہیں ہے۔ گرلز کے لیے کچھ اور مدرسے کھلے ہوئے ہیں، بنات للبنات کر کے ہیں، بہت سارے علاقوں میں ہیں، تو جو بھی معتبر آپ کے یہاں ادارہ ہو تو آپ وہاں جا کر کے پڑھائی کر سکتے ہیں، قریب میں جو بھی آپ کے نزدیک مدرسہ ہوگا وہاں جا کر کے آپ پڑھائی کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم میں نہیں ہے یہ پڑھائی، ٹھیک ہے۔ البتہ اس لڑکیوں والے مدرسے میں پڑھ کر کے آپ کو جو بننا ہے آپ وہ بن سکتے ہیں۔ بہن نے پوچھا کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح بن سکتے ہیں؟ جی بلا شبہ بن سکتے ہیں، آپ بھی اتنی اسٹڈی کیجئے، ٹھیک ہے، جیسی اسٹڈی انہوں نے کی ہے، بہت ساری دنیا بھر کی کتابیں، معلومات، نالج انہوں نے لی ہے، تو آپ بھی اتنی معلومات حاصل کیجئے۔ پھر آپ کو اسٹیج سجانے ہیں، لوگوں سے سوال جواب، جو بھی آپ نے پوچھا ہے، دوسرے ملکوں میں دین پھیلانا ہے، وہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی معتبر ادارے میں، لڑکیوں کا جو ادارہ ہے وہاں جائیے، تعلیم حاصل کیجئے، عالمہ بنیے، فاضلہ بنیے، آپ اسٹڈی کیجئے، خوب مطالعہ کیجئے، اور آپ کو جو کرنا ہے، دین کی خدمت جو کرنی ہے آپ کو کیجئے، ٹھیک ہے۔ البتہ دارالعلوم میں لڑکیوں کی پڑھائی نہیں ہے، دارالعلوم میں صرف بوائز کی پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دارالعلوم میں لڑکے ہیں، آپ کے بچے یا بھائی وغیرہ ہیں، تو ان کو پڑھائیے، پھر ان کو بولے بھائی دین کی خدمت کریں، دین کی سیوا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سارے سوالوں کا یہ مختصر جواب ہے، کئی سارے آپ نے سوال لکھے تھے، ان کا جواب میں نے یہ دے دیا ہے۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کیا ٹرو کالر ایپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ سویڈن والوں کا ایپ ہے۔ دیکھیں سویڈن والوں کا ایپ ہے تو اس کی مخالفت ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ وہاں پہ قرآن کریم کو جلانے کے واقعات ہو رہے ہیں بار بار، اور وہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ کوئی ہمارے قرآن کو، پوتر قرآن کو، ہمارا جو مذہبی ہمارا جو اعجاز ہے، سب سے بڑھ کر کے ہمارے نزدیک باعث محترم ہے، اس کتاب کو اگر جلایا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، اور اس کو سبق سکھانے کے لیے، چونکہ اب ہندوستان میں رہتے ہیں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تو ہم اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے ہیں، کوئی ہم قانونی اعتبار سے ہم اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو سبق سکھانے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ جو ان کے پروڈکٹ ہیں، ان کی تھنگس، چیزیں ہیں، ان کی جو اپلیکیشن یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو بائیکاٹ کر دو، تاکہ ان کو استعمال کرنے سے ہماری ذات سے ان کو نفع نہ پہنچے، ان کو نفع نہ پہنچے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی وہ چاہے ٹرو کالر ایپ ہو یا کوئی اور دوسری ایپ ہو، یا وہاں کی جو بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ملک میں آتی ہیں، تو ان چیزوں کا بسکٹ ہیں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ ان کو لینا بند کر دیں، تاکہ ہم نہیں خریدیں گے تو کسی حد تک کہ ان کے کسٹمر کم ہوں گے اور ان کی اکنامی پر فرق پڑے گا۔ تو یہ اس طرح کے جو بھی ممالک ہیں، وہ چاہے سویڈن ہو یا کوئی بھی ہو، تو ہر اس ملک کو یا اس بندے کو سبق سکھانے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ جو اسلام کی یا قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، اگر واقعتاً
ٹھیک ہے، جہاں اپلیکیشن کا آپ پلے اسٹور کے اندر جائیں گے، اس کی تفصیل میں ڈیٹیلز میں آپ دیکھیں گے تو وہاں ڈیولپر میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعتاً یہ سویڈن کی ایپ ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، بلا شبہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ کرنا چاہیے، تاکہ ایسے لوگوں کو، ایسے ملکوں کو سبق سکھایا جا سکے کہ ہم یتیم نہیں ہیں، بلکہ سبق سکھانا ہم جانتے ہیں، بھلے ہی چھوٹے لیول پہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کے خلاف اپنا احتجاجی مظاہرہ ہم درج کرا سکتے ہیں۔ تو اگر اس نیت سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کے لیے باعث اجر اور باعث ثواب بھی ہو۔ اور یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ استعمال کر رہا ہے تو بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو نہیں کہا جائے کہ یہ بندہ گنہگار ہے یا اسے گناہ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، یہ مسئلہ ہے ٹرو کالر کا۔ مگر یہ جب آپ کو پتہ بھی ہو کہ واقعتاً یہ انہی کا ہے، ایسا نہ ہو کہ بھائی اپلیکیشن تو کسی اور نے بنائی اور خام خواہ میں آپ نے کسی اور کے چکر میں بائک آرٹ اس کا کر دیا، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مکمل تحقیق کے بعد میں ہی آپ کو قدم اٹھانا چاہیے۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں، ہاں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ سوال یہ ہے کہ زید سگریٹ نوشی کرتا ہے، ایک دن زید کے والد نے زید سے کہا کہ تمہاری بیوی تم پر طلاق کہ تم سگریٹ نوشی نہیں کرتے، تو زید نے آگے سے جواب دیا کہ جی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زید کی بیوی کو طلاق ہو گیا یا نہیں، اگر ہو گیا تو کون سی طلاق ہوا؟ دیکھیں طلاق مطلب یہ طلاق ماضی کے بارے میں ہے کہ تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تو اس نے جواب دیا، تو اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اسے یمین غموس کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹی بات پر قسم کھانا، جھوٹی بات پر قسم کھانا، خلاف واقع بات کو نقل کرنا، تو اس مسئلے میں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آئندہ سگریٹ نہیں پیوں گا، اگر میں نے سگریٹ پی تو بیوی کو طلاق، تب یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب بھی سگریٹ پیے گا تو اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں جو اس نے بولا ہے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا، کہ اگر پیتے ہو تو بیوی کو طلاق دو گے، جی ہاں طلاق، تو اس مسئلے میں اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی بات کی گواہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو خلاف واقع بیان کر رہا ہے، تو یہاں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ البتہ آئندہ کے بارے میں ہے تو پھر طلاق پڑ جائے گی، طلاق معلق جسے کہا جاتا ہے، اگر وہ جھوٹ بول کر کے اس طریقے سے کسی بات کا عہد کرتا ہے اور کسی بات کا وعدہ کرتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سارے سوال ہو گئے ہیں۔ اب چلیے جو ہمارے بھائیوں نے جو لائیو میں ہم سے سوال جواب پوچھ رہے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیکھ لیتے ہیں، کدھر ہے بھائی، ہاں ادھر ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جی زاہد النساء السلام علیکم، مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنے پر زیادہ نیکی ہے، عورتوں کو کیا ملتا ہے؟ جمعے کی نماز میں بھی اول آنے پر آیا، دوسرے پر اس سے کم تیسرے، جی وہ ایک حدیث ہے کہ جو جمعے کی نماز میں پہلے آئے گا اسے اونٹ کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا اسے بھینس کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا بکری کا ثواب ملے گا، اس کے بعد جو آئے گا مرغی کا، تو اس طریقے سے وہ حدیث میں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ عورت کے لیے سب سے افضل عمل یہی ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھ لے، وہ اول وقت میں نماز پڑھ لے گی تو انشاءاللہ اس کو بھی وہی اجر ملے گا جو مردوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت نے محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها، اول وقت میں نماز پڑھ لی آپ نے تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھنے پر ملتا ہے، تو اس لیے اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جنید السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ عاقب خان السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ حیدرآباد انڈیا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ عاقب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جی بھائی اس کے اوپر میرا ویڈیو ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، تفصیل وہاں دیکھ لیجئے۔ مختصراً یہ ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جس کے اوپر نئی کتاب نئی شریعت نہ ہو، بلکہ پہلے جو نبی رہا ہو اسی کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور رسول اسے کہا جاتا ہے کہ جسے نئی شریعت نئی کتاب دی گئی ہو، نیا دین نیا مذہب جس کو دیا گیا ہو، جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ایسے داؤد علیہ السلام، تو انہیں رسول کہا جاتا ہے کہ ان کو نئی کتاب نئی شریعت دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے نبی اور رسول میں۔ شیخ صابر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب زکوٰۃ رمضان میں اگر پوری ادا نہ ہوئی تو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی سال بھر میں آپ کو ادا کر دینی ہے، اگلا سال آنے سے پہلے 20 سال میں بھلے ہی زکوٰۃ پوری ادا کرنے میں 4 مہینے لگے، 6 مہینے لگے، 8 مہینے لگے، مگر زکوٰۃ کی جتنی اماؤنٹ آپ کے ذمہ بیٹھتی تھی، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جتنے آپ کو بیٹھتی تھی وہ آپ کو پوری ادا کرنی ہے۔ پوری رمضان میں نہیں دے پائے تو کوئی بات نہیں ہے، رمضان کے بعد قربانی کے بعد میں جب بھی موقع ملے، جہاں بھی خیر کا موقع ملے تو وہاں آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے رہیں، اور اگلا رمضان آنے سے پہلے پوری زکوٰۃ دے دیں، پھر اگلے رمضان میں اس سال کا کیلکولیشن کریں کہ بھائی اس سال کتنی بیٹھتی ہے وہ دیں، رمضان میں دیں، رمضان کے بعد دیں، یعنی سال بھر میں آپ کبھی بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر دینا ضروری ہے، جب تک کہ پوری اماؤنٹ نہیں نکال دیں گے بری ذمہ نہیں ہوں گے، تو کبھی بھی پورے سال میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
اشرف سلاوت کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیا آپ کا موبائل نمبر میسج بھیج سکتے ہیں؟ جی میرا نمبر لکھ لیجئے 8923896749، 8923896749 یہ میرا نمبر ہے۔ انشاءاللہ ہماری پرانی ویڈیوز میں سے آپ کو مل جائے گا، جو میں یہ پوسٹ وغیرہ ڈالتا رہتا ہوں، ان پوسٹوں میں بھی آپ کو مل جائے گا میرا نمبر، ٹھیک ہے، وہاں سے لے لیجئے۔ ریحانہ خان السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، بینک انٹرسٹ جو آتا ہے اس کو کسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صحیح معنوں میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے، اوریجنل لوگ، غریب لوگ جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، انہیں کو انٹرسٹ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ دینا چاہیے مسلمان ہی کو دینا چاہیے تاکہ مسلمان ہی کا فائدہ ہو۔ تو آپ بینک سے انٹرسٹ کی رقم نکالیں اور وہ غریب مسلمانوں میں صدقہ کر دیں، ان کو دے دیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ثواب کی نیت ہوتی ہے کہ بھئی زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ ثواب دے گا، اور انٹرسٹ کی رقم دیں گے تو ثواب کی نیت نہیں کرنی ہے، چونکہ حرام مال میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ کے پاس غلط طریقے سے آیا ہے نا، تو یہ تو اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے آپ کو نکالنی ہے۔ تو زکوٰۃ میں ثواب کی نیت ہوتی ہے، انٹرسٹ میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ باقی جس کو زکوٰۃ دیں گے اسی کو انٹرسٹ کی رقم بھی دیں گے۔ آگے چلیے، اگر مفتی صاحب ہماری امی نے بہت پہلے کسی سے 300 کا کچھ سامان منگایا تھا، لیکن انہیں یاد نہیں ہے کہ پیسے دیے یا نہیں، اب وہ پیسے کس کو دیں کیونکہ ان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے بیٹے ہیں؟ تو اگر آپ کو یقین ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ بھئی نہیں دیے ہیں تو ان کے بیٹوں کو لے جا کر کے دے دیں کہ بھئی آپ کے والدہ کچھ قرضہ تھا ہمارے ذمے، یہ آپ لے لیجئے، وقت پہ نہیں دے پائے تھے تو اس کی یہ رقم ہے۔ اور اگر آپ کو صرف محض شک ہے، یقین نہیں ہے، اگر آپ کو محض شک ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ 300 روپے آپ صدقہ کر دیں، وہ 300 روپے آپ اس نیت سے صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، محمد جنید، نبا نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے میننگ کیا ہے؟ نبا کے معنی ہے خبر دینا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا کے معنی ہے خبر دینا۔ نبا اسی سے نبی، لفظ نبی جو بنائے نا وہ نبا سے ہی بنا ہے، چونکہ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، اطلاع دینے والا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تو نبی نبا سے ہی بنا ہے۔ نبا کے معنی ہے خبر دینا، اور اس لفظ کے بجائے کوئی اور معنی رکھنے چاہیے، چونکہ خبر دینا یہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، جبکہ نام آپ کا ناؤن ہونا چاہیے، اسم آپ کا نام ہونا چاہیے، ورب نہیں ہونا چاہیے بلکہ ناؤن ہونا چاہیے۔ تو اور نبا جو ہے وہ ورب ہے، فعل ہے، تو نام فعل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسم ہونا چاہیے، ناؤن ہونا چاہیے، تو اس کے بجائے کوئی اور آپ نام رکھیں صحابہ اور تابعین، طب تابعین کے نام پر۔ مسز مفتی بدر کہہ رہے ہیں نماز میں کیا کیا فرض ہیں؟ دیکھیے جی، نماز میں کیا کیا فرض ہیں، ہمارے گھر والوں کی طرف سے سوال ہے کہ جی نماز میں کیا کیا فرض ہیں، ان کو تو معلوم ہے، وہ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو بھی معلوم پڑ جائے۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں اس کے تعلق سے میری ویڈیو موجود ہے۔ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں جن کا تعلق نماز کے اندر سے ہے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد میں 7 چیزیں فرض ہیں: قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے 7 چیزیں فرائض ہیں۔ اور 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نماز سے پہلے، بعض کہتے ہیں 6، بعض کہتے ہیں 7، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، جیسے جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی 7 چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں وہ آپ وہاں دیکھ لیجیے، انشاءاللہ وہاں آپ کو وہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ نماز میں فرائض کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تفصیل سے آپ وہاں دیکھ لیجیے۔ نظام الدین السلام علیکم مفتی صاحب، میرا جواب آیا ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ بعد میں آ رہے ہیں، آپ کے سارے سوالوں کے جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں، تو آپ ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا، بعد میں پیچھے کر کے بیک کر کے ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا، آپ کے سارے سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں۔ محمد جنید شکریہ جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوال بھائی بہنوں کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ واٹس ایپ پہ ہمیں آئے تھے، ان کے میں نے جواب دیے، کچھ جو ہم نے پوسٹ کی تھی کمیونٹی کے اندر اس پہ سوال آئے تھے، ان کے جواب دیے، اور یہاں لائیو میں جو آپ نے ہم سے سوالات کیے ہیں ان کے میں نے آپ کو جواب دے دی ہیں اکثر کے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار اور پھر سے عرض کر دوں کہ بھائی حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کا ہم نے ایک چھوٹا سا حلال روزی کی نیت سے یہ کام کاج شروع کیا ہے، تو ہمارے بھائی بہن جو اللہ کے گھر کی زیارت کو جانا چاہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کا جن کا ارادہ ہو، تو وہ ایک بار ہمیں بھی ضرور خدمت کا موقع دے کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ بہتر سے بہتر سہولیات کے ساتھ میں اور ریزنیبل پرائز میں
انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ اللہ کے گھر کو زیارت کو جا کر کے آ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ جا کر کے آ جائیں۔ تو حج عمرے کے لیے آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، میرا نمبر آپ نوٹ کر لیجیے گا 8923896749، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ہمارے بھائی بہن جانا چاہیں تو ایک بار ضرور موقع دیجیے گا، اور جو بھی پیکج وغیرہ ہیں تو وہ فون نمبر میں نے دیا ہے، واٹس ایپ پہ یا کالنگ پہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے معلوم کر لیجیے گا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا لائیو پروگرام، سنڈے کا پروگرام، اور تقریباً 55 منٹ ہمارے پروگرام کو ہونے والے ہیں، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ جو ہمارا وقت رہتا ہے۔ بہت سارے سوالوں کے جواب آج کی اس مجلس میں ہم نے سیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو سیکھنا ہمارے لیے نافع بنائے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ ایسے علم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ بھئی ہم علم سیکھیں، اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور پھر دوسروں کو بھی نفع پہنچائے، نفع کا ذریعہ بنے۔ تو اکثر سوالات ہمارے ہو گئے ہیں، چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ حیات باقی تو ملاقات باقی انشاءاللہ۔ جن حضرات کے ذہن میں سوالات ہوں یا ان کو کچھ اور سوال پوچھنے ہیں تو وہ اگلے ہفتے اگلے اتوار کو ساتھ میں ہمارے جڑ جائیے گا، یا واٹس ایپ وغیرہ پہ یا کمیونٹی میں جو ہم پوسٹ ڈالتے ہیں اس کے کمنٹ میں آپ لکھ دیجیے گا انشاءاللہ، تو آپ کے سوالوں کے بھی جواب اگلے سیشن میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو دے دیے جائیں گے۔ تو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔